السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقۃ الفطر کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ وضاحت کر دی جائے۔ تو اس کے بارے میں جو اہم نکات ہیں، صدقۃ الفطر کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، حکم کیا ہے، کون دے، کس کو دے، کیا دے، کتنا دے اور کب دے، یہ بنیادی مسائل ہیں صدقۃ الفطر کے۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ تو صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے، اور فطر سے مراد جب روزہ افطار ہو گیا، روزے ختم ہو گئے، تو اس موقع پہ انسان نے جو زکوٰۃ دینی ہے اس کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ اس کو عربی میں زکوٰۃ الفطر بھی کہا گیا ہے۔ اس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پہ اس کو فرض قرار دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا ہے علی المسلمین، تمام مسلمانوں پر۔ آگے روایت لمبی ہے، ویسے کچھ علی الحر والعبد والذکر والانثی، مذکر ہو، مؤنث ہو، غلام ہو، آزاد ہو، عورت ہو، جو بھی ہو، یہ ہر ایک پہ فرض ہے سوائے اس شخص کے کہ جس کے پاس اس دن کا بھی کھانا نہ ہو۔ حتیٰ کہ جو بچہ عید والے دن پیدا ہوگا اس پہ بھی یہ صدقہ واجب ہوگا۔ ادا کون کرے گا؟ جس نے روزے رکھے ہیں وہ بھی کرے، اور جس نے نہیں رکھے وہ بھی کرے۔ اس کی حکمت سے یہ بات سمجھ آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، طعمۃ للمساکین و طہرۃ للصائم، یہ روزے دار کے روزوں کی کمی کوتاہی کا کفارہ ہوتے ہیں اور مسکینوں کا کھانا ہوتے ہیں۔ لہذا جس نے رکھا ہے اسے یہ دونوں مقصد مل جائیں گے، اور جس نے روزہ نہیں رکھا اسے کم از کم مسکین کے کھانے کی صورت میں شامل ہو جانا چاہیے۔ میری مراد ہے کہ جو بیمار تھے، ضعیف تھے، روزہ نہیں رکھ سکے، تو وہ بھی اس کی ادائیگی کریں تاکہ مسکینوں کا کھانا بن سکے۔ کب دیا جائے گا؟ اس کا بہترین جو وقت ہوتا ہے وہ عید کی نماز سے پہلے پہلے ہوتا ہے، یعنی جس دن عید کا چاند نظر آئے اس دن فجر سے لے کے عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے پہلے، ان تؤدی قبل الصلاۃ کے الفاظ ہیں۔ البتہ اس کو ایک دو دن پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 29 رمضان کو ادا کر دیتے تھے۔ عید والے دن عمومی طور پہ عید کی تیاری وغیرہ کی مشغولیت سے بعض لوگ بھول بھی جاتے ہیں، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عید کے بعد اگر ادا کیا جائے تو وہ عام صدقہ ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر نہیں بنتا۔ تو اگر کوئی پہلے دینا چاہے تو بھی دے سکتا ہے، چاند رات دینا چاہے تو بھی دے سکتا ہے، البتہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے دینا ضروری ہے۔ اس لیے ائمہ جو عید پڑھاتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ عید کی نماز پڑھانے سے پہلے لوگوں کو تھوڑی سی توجہ دلا دیں کہ اگر کسی کا صدقہ فطر رہتا ہے تو وہ ادا کر دے۔ دینا کیا چاہیے؟ اس میں سب سے افضل ترین جو عمل ہے وہ جنس دینی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایات موجود ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، کنا نخرج زکوٰۃ الفطر صاع من شعیر او تمر، اور اس طرح کے بھی الفاظ ہیں حدیث کے کہ ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی فطرانے میں کھجوریں یا جو گندم وغیرہ دیا کرتے تھے، ہم اب بھی یہی دیتے اور یہی دیں گے۔ تو اس حدیث سے ظاہراً یہی لگتا ہے چونکہ یہ مسکینوں کا کھانا ہے تو بہتر یہی ہے کہ جنس کی شکل میں اس کو ادا کر دیا جائے۔ البتہ اگر موجودہ دور کے حالات سے پیسوں کی ضرورت ہے کسی کو تو رقم بھی ادا کی جا سکتی ہے، اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا، واللہ عالم۔ کس کو دینا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حقدار مسکینوں کو ٹھہرایا ہے۔ آپ نے فرمایا طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کا کھانا ہے، تو اس کے لیے مساکین تلاش کیا جائیں، اپنے رشتہ داروں میں مل جائے تو بہت اچھا ہے، وگرنہ اپنے علاقے میں، محلے میں، وگرنہ اس کو کہیں بھی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ سعودی عرب سے فطرانہ لے کے پاکستان میں، اور پاکستان سے فطرانہ لے کے کسی بھی جگہ پہ مسلمانوں کو جو مساکین ہیں، محتاج ہیں، ان کو ادا کیا جائے گا۔ کتنا ادا کرنا ہے؟ تو حدیث مبارکہ میں صاع من شعیر کے الفاظ ہیں، ایک صاع ادا کیا جائے گا،
اور سا کا وزن جو ہے صحیح طور پہ وہ 2.25 کلو بنتا ہے۔ اگر تھوڑا سا پیمانہ بعض دفعہ عراق کی اور مدینہ کے پیمانے میں فرق کیا جاتا ہے تو وہ 2.5 کہتے ہیں، یعنی 2.5 کلو۔ تو بہرحال اس کی مقدار جو ہے وہ 2.25 کلو ہے۔ تو جنس کی شکل میں دیا جائے بہت بہتر ہے، یا اس کی یعنی قیمت جو بن رہی ہو وہ ادا کی جا سکتی ہے۔ یہاں ایک بات بڑی قابل ذکر ہے کہ ہمارے ہاں یعنی پاکستان میں عمومی طور پہ لوگ صرف گندم کے پیسے دیتے ہیں کہ جی یہ 100 روپیہ بنتا ہے تو یہ دے دیا جائے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس کے پاس طاقت ہے وہ چاول بھی دے، چاول کی قیمت ادا کرے۔ جیسے یہاں سعودی عرب میں لوگ کھجوروں کا، انگوروں کا، جو کا، اور اس طرح سے جتنی کس کی طاقت ہے وہ اس کے مطابق ادا کرتا ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے۔ اچھے چاول کی جو قیمت ہے مثال کے طور پہ 150 روپیہ کلو ہے، تو اس حساب سے وہ جو قیمت بنے گی تقریباً کوئی 400 500 کے قریب بن جائے گی یا جتنی بھی، تو اس کے حساب سے ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ صرف گندم کے حساب سے کرتا رہے۔ ہماری جنس اور ہمارے کھانے میں چاول بھی شامل ہیں تو اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ کا ملاکمین ہم سب کے صیام و قیام کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو ذخیرہ آخرت بنائے، اور جو کوئی ہم سے کمی کوتاہی روزوں میں ہوئی ہے اللہ کا ملاکمین ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ ہماری زندگی میں اسی طرح رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔